हदर व तदवीर का अंदाज, रफ्तार के एतबार से ये दो नाम, लहजा दोनों में एक जैसा ही होता है। ठीक। सूरह यासीन आयत नंबर 76 से आखिरी सबक इंशाल्लाह इसका पढ़ रहे हैं। तो सूरह यासीन जब रोज़ाना पढ़ते हैं तो तलफ़्फ़ुज़ का ख्याल रखें जो कि फ़र्ज़ ऐन है, और लहजे का ख्याल रखें जो कि सुन्नत है। खूबसूरत लहजे के साथ रोज़ाना सूरह यासीन अपने घर में पढ़ा कीजिए दावत की नीयत से, इंशाअल्लाह उसका बहुत अच्छा असर होगा। पढ़ेंगे ना इंशाअल्लाह। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। फला यहज़ुनका क़ौलुहुम। इन्ना नअलमु मा युसिर्रूना व मा युअलिनून। इन्ना नअलमु मा युसिर्रूना व मा युअलिनून। अवलम यरल इंसानु अन्ना खलक़नाहु मिन नुत्फ़तिन फ़इज़ा हुवा ख़सीमुम मुबीन। अवलम यरल इंसानु अन्ना खलक़नाहु मिन नुत्फ़तिन जी। तो फ़इज़ा हु यहाँ भी वक़फ़ कर सकते हैं, फिर आसानी से हो जाएगा। फ़इज़ा हुवा ख़सीमुम मुबीन। फ़इज़ा हुवा ख़सीमुम मुबीन। नीचे नहीं आ रहा, सिर्फ ऊपर जा रहा है, इस पर फिक्र करें। वज़रब लना मसलन वनसिय ख़ल्क़ह। क़ाल मन युह्यिल इज़ाम वहिय रमीम। देखो आवाज़ नीचे नहीं आ रही। क़ुल युह्यीहा अल्लज़ी अंशअहा अव्वल मर्रा। क़ुल युह्यीहा अल्लज़ी अंशअहा व हुवा बिकुल्लि ख़ल्क़िन अलीम। अल्लज़ी जअल लकुम मिनश शजरिल अख़ज़रि नारन फ़इज़ा अंतुम। अल्लज़ी जअल लकुम मिनश शजरिल अख़ज़रि नारन फ़इज़ा अंतुम मिन्हु तूक़िदून।
أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على بلى وهو الخلاق العليم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول مدیں پوری نہیں ہوئی بھائی، توجہ کریں بھائی. انما امره اذا اراد شيئا ان يقول أن يقول له كن فيكون. فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون. صدق الله العظيم. جزاک اللہ جی. موٹر سے اجراء دیکھیے گا جی. فلا يحزنك قولهم، آپ غمگین نہ ہو ان کی باتوں سے. تو یہ کیا ہے؟ وقف لازم. ٹھیک ہے جی. آگے انا نعلم کا کیا مطلب ہے؟ اللہ فرماتے ہم جانتے ہیں. ٹھیک ہے. تو قولهم کن کا قول ہے؟ ان کا، کافروں کا. ان کی باتوں سے آپ غمگین نہ ہو. اب آگے اللہ کی بات شروع ہو رہی ہے. تو کہتے ہیں یہ غلط معنی کا توہم نہ ہو، اس وجہ سے یہ اگر ملا کر پڑھ کے تھوڑا سا آگے جا کر وقف کر دیں گے تو غلط معنی کا توہم ہو جائے گا کہ شاید یہ بھی انہی کا قول ہے کہ ہم جانتے ہیں. سمجھ گئے نا؟ تو اس غلط معنی کے توہم سے بچنے کے لیے یہ وقف کیا گیا کہ وقف یہ لازم ہے. بات سمجھ آ گئی جی؟ شاباش. اچھا جی آگے انا نون مشدد پر غنہ، وقف یعلنون پہ بالاسکان، آخری حرف کو ساکن کیا، مد ہو رہی ہے اس پر. وقف کرتے ہوئے جو لمبا کرتے ہیں تو مد ہوتی ہے. اس مد کا نام کیا ہوتا ہے؟ مد عارض وقفی. شاباش جی. انسان نون پر کیا ہو رہا ہے؟ اخفا. خلق قاف پر جی من نطفہ، نون ساکن کے بعد کیا ہے؟ نون حروف جر ملون میں استقام مال ہونا. نطفتین تنوین پر کیا ہو رہا ہے؟ بولے اونچی آواز سے. شاباش. خصوی تو خا اور سواد دونوں پورا ہے. سواد کے نیچے زیر ہے تو باریک ہو کر تبدیل ہو جاتا ہے جو کہ گناہ ہے. ٹھیک ہے. تو قرآن کو تبدیل کرنا گناہ، غلطی گزرنے سے. خصوی مم تنوین کے بعد میم حروف یرملون میں سے ادغام مال ہونا جی. مثلا تنوین کے بعد واو حروف اونچی کیوں نہیں بتاتے یار؟ ادغام مال ہونا. خلقہ وقف بالاسکان خلقہ. من یحیل یہاں پر کیا ادغام؟ شاباش. رمیم وقف بالاسکان مد عارض وقفی. قل یحیی ہا، یہ ہا کے ساتھ کیا ہے؟ الف. لیکن ہجا کرتے ہوئے ملاتے ہیں تو کیسے؟ ہا زبر لام حل.
تو یہ الف مدہ حذف ہوا کس وجہ سے؟ اجتماع ساکنین میں پہلا ساکن مدہ آ گیا، بیچ میں حمزہ وصلی وہ ویسے نہیں پڑھا جاتا۔ الذی یا مدہ کے بعد حمزہ دوسرے کلمے کا، اور کیا ہے حمزہ الف کی شکل میں، تو اس کا نام کیا مد منفصل۔ جی آگے زیادہ تر منفصل آ رہی، مرہ گول تا کو وقف میں ہاں سے بدلا وقبل الدال، شاباش۔ علیم وقف کرتے ہیں خلق، یہاں پر اظہار کا قاعدہ ہے، تو علیمن ہے اصل میں، کیا ہے اصل میں؟ اب یہ چھوٹی سی نون لکھی ہوئی ہے، اس کو کہتے ہیں نون قطنی، اگر ملا کر پڑھیں گے تو علیم للذی، علیم، تو یہ بھی اجتماع ساکنین ہے، تنوین کے اندر نون ساکن ہوتی ہے، تو جب ملا کر پڑھنا ہوتا ہے تو وہ چھوٹی سی باہر لکھ دی جاتی ہے کہ اس کے نیچے زیر لگا کے آگے ملا دو، ٹھیک ہے، اس کو نون قطنی بھی کہتے ہیں۔ قاعدہ اس میں بھی اجتماع ساکنین کا ہی لگتا ہے، شاباش۔ جعل لکم، میم ساکن کے بعد میم، ادغام مع الغنہ ادغام شفوی، من الشجرہ، یہ کیا ہے شجرل، تو من اجتماع ساکن ہے کہ اسے پہلا ساکن من حرف جر کا نون ہو تو کیا دیتے ہیں؟ زبر نا، یہ زبر دی ہوئی، بولو نا بچوں، شاباش۔ اخبر ناغن اخفا، فاذا انتم وقف کر دیا، اعادہ دوبارہ فاذا پہ مد منفصل۔ اچھا جی، اولیس الذی خلق السماوات، یہ السماوات لام تعریف کا سین میں ادغام ہوا جس کی وجہ سے شاد آئی ہے۔ بقادرین، تنوین کے بعد عین حلقی اظہار ہو رہا ہے، ان یخلق ادغام مع الغنہ، مثلہم وقف بالسکون، پہلے سے آخری حرف ساکن ہے۔ وہو الخلاق العلیم، خا موٹا قاف بھی موٹا، العلیم عین پر توجہ۔ اب اس میں عام بول چال میں چونکہ ہم اس کو بھی علیم کہتے ہیں، کسی کا نام ہو تو کہتے ہیں عبد العلیم، جی تو یہ عین ہے، اس کا خاص خیال فرمائیے، اللہ کا نام صفاتی ہے ورنہ عذاب والے نام میں بدل جائے گا، جی۔ تو یہ پچھلے دن استاد جی کے پاس بیٹھا تو استاد جی مولانا فضل الرحیم صاحب دامت برکاتہم عالیہ، تو انہوں نے استاد جی نے اسی حرف کی مثال دی، فرماتے ہیں لوگ بچوں کا نام رکھ لیتے ہیں پھر اس کو صحیح بولتے بھی نہیں ہیں، پھر کہتے ہیں تکلیفیں ہیں پریشانیاں ہیں۔ تو بہرحال قرآن پاک کے اندر اگر علیم کو علیم پڑھ دیا تو حرف کو بدلا، قرآن کو تبدیل کرنا کیا ہے؟ گناہ ہے، اللہ نے جلیے بچیے گا بھی سے۔ انما یہ سب مد منفصل ہیں، شیئن اظہار ہو رہا ہے، ان یقولا ادغام مع الغنہ، کن کیا ہو رہا ہے بھائی؟ اخفا ہو گیا فیکون، ٹھیک ہے جی، فیکون ہو گیا۔ اچھا جی، کل شیئن تنوین کے بعد وہ حروف جر ملون میں سے ادغام مع الغنہ۔ الیہ یہ کیا ہے؟ ہا ضمیر، اس کے قاعدے پھر پڑھیں گے تو انشاءاللہ بتائیں گے۔ ترجعون وقبل اسکان اور مد عارض وقفی، اور اس صورت میں اجتماع ساکنین، جہاں جہاں مد عارض وقفی ہوتی ہے وہاں پر اجتماع ساکنین علی حدہ، جو پہلی صورت اس کی وقفاً کی جو صورت ہے اس کی ساری مثال بنتی ہے، کیونکہ وقف جب کرتے ہیں تو نون ساکن، اس سے پہلے واو مدہ ساکن، تو دو ساکن جمع ہو گئے نا، اس سے تو مشق کریں گے انشاءاللہ۔ تو دعوت کی نیت سے لہجے کے ساتھ خوبصورت گھر میں پڑھنے بھی اونچی آواز سے انشاءاللہ، اپنے گھر کا ماحول، اپنے قریب قرب و جوار کا ماحول خوبصورت قرآن کی وجہ سے انشاءاللہ دعوت کی نیت سے پڑھیں گے تو فائدہ ہوگا، پڑھیں گے انشاءاللہ۔ جزاکم اللہ خیر۔